جھنگ میں جب میں نے دیکھا تو میں آنیسٹلی اپنے احساسات کو، اپنے ایموشنز کو میرے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج میرا وہ خواب پورا ہوا ہے جو میں جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ کرسی دی تھی مجھے، میں تب سے یہ خواب دیکھتی آئی تھی کہ جو پنجاب کے دور دراز کے شہر ہیں، نگلیکٹڈ شہر ہیں، ان میں جب کسی کو کوئی بیماری آ جاتی ہے، اسپیشلی ایک جو دل کا مرض ہے، ہارٹ کا کبھی ایشو ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کے پاس ونڈو بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور اس میں ایک تو غربت ہے، لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور اس غربت میں اور اس وسائل کی کمی میں جب اچانک کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے یا کسی کو کوئی اور اس طرح کی ایمرجنسی کی سچویشن ہو جائے، تو اس میں ایک شہر سے کسی اور شہر میں مریض کو ٹرانسپورٹ کرنا، یہ بھی لوگوں کے لیے ایک قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے ہی لوگ اپنے جو وسائل کی کمی کی وجہ سے ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب اس طرح کی کوئی مصیبت کی گھڑی آ جاتی ہے تو اس میں گاڑیوں کے کرائے، اور اس میں اتنی جب کہ اپنی ذاتی گاڑی بھی موجود نہ ہو، کس طرح کوئی ایک پیشنٹ کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرے۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ وہ جو گولڈن آور کہتے ہیں، جس کو 60 منٹس کا ایک چھوٹا سا میڈیکل ٹرمینالوجی میں ایک 60 منٹ کی ونڈو ہوتی ہے جس میں آپ نے مریض کو سٹیبلائز بھی کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کہیں اور شفٹ بھی کرنا ہے تو اس کو یا تو دل کے مریض کو ہارٹ اٹیک جس کو ہوتا ہے اس کو یا تو اسٹریپٹوکائنیز لگتا ہے، یا اس کو کوئی اور جو میڈیسن دے کر اس کو سٹیبلائز کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کلاٹ کہیں پھنسا ہوتا ہے تو آپ اس کو بلڈ تھنرز دیتے ہیں، ہیپرین دیتے ہیں، تو وہ اس کو سٹیبلائز کر کے شفٹ کرنا تاکہ اس کی زندگی بچانے کے جو چانسز ہیں وہ اور زیادہ بڑھ جائیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتی ہوں آج میں جھنگ میں جب میں نے دیکھا تو میں آنیسٹلی اپنے احساسات کو، اپنے ایموشنز کو میرے لیے کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا کہ جب میں گئی، جو کیتھ لیب بنی ہے، پورا کارڈیولوجی یونٹ بنا ہے جھنگ کے BHQ میں، تو میں جب پیشنٹ سے ملی، ینگ پیشنٹس بھی تھے، کچھ بزرگ پیشنٹس بھی تھے، خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، تو جب میں ایک ایک کے پاس گئی، ایک تو بلکہ کیتھ لیب میں اس کا پروسیجر ہو رہا تھا، تو جب میں نے بات کی سب نے مجھے ایک بات کی کہ پہلے جب ہارٹ کا مسئلہ ہوتا تھا یا ہمیں پہلے ہارٹ اٹیک ہوا تو ہمیں فیصل آباد جانا پڑا یا لاہور جانا پڑا، اس بار ہمیں جب دل کی تکلیف ہوئی ہے تو ہم سیدھا شہر سے جو ہے وہ BHQ میں آ گئے، اور وہاں پر کہتے ہیں کہ فیصل آباد کارڈیولوجی میں ہمیں 8 مہینے کی ڈیٹ ملی، تو انہوں نے کہا کہ ہم جب اپنے DHQ میں آئے تو ہمیں within 48 hours ہمارا پروسیجر ہو گیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کروں یہ اتنا کم ہے۔ اور میں بار بار ایک بات کہنا چاہتی ہوں، ابھی انہوں نے کمشنر صاحب کی بات کی، راجہ جہانگیر صاحب کی بات کی، DC جھنگ کی بات کی، DPO جھنگ کی بات کی، تو میں آپ سب کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے نہ صرف کوآپریٹ کیا بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا، سپورٹ کیا ان چیزوں کو جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ دنوں میں بنی ہیں یہ لیبز، یہ سالوں میں نہیں، مہینوں میں، دنوں میں، ہفتوں میں بنی ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ لوگوں کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، جھنگ ڈسٹرکٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے، آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ تو میں کبھی کبھی سختی بھی آپ کے ساتھ برتتی ہوں، کمشنرز کے ساتھ بھی، ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ بھی، لیکن میں نے کبھی آپ لوگوں کو اپنے سے الگ نہیں سمجھا۔ میں نے آپ کو کبھی اپنی ٹیم کے حصے کے علاوہ میں نے آپ کو کبھی اس طرح ٹریٹ نہیں کیا۔ تو کبھی میں اگر سختی کر دوں تو آپ یقین کریں کہ وہ ایک پریشر آف رسپانسبلٹی، ایک برڈن آف رسپانسبلٹی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں ان عوام کے لیے۔
میں اللہ تعالیٰ کو اور عوام کو جواب دہ ہوں ان کی مشکلات کے. اگر ہم سب مشکلات اوور نائٹ حل نہیں کر سکتے تو ہم عوام کے دکھ میں درد میں کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کا کوئی حال پوچھنے والا ہے, ان کی کوئی پرواہ کرنے والا ہے, ان کی کوئی کیئر کرنے والا ہے. تو مجھے بہت خوشی ہے خواجہ عمران نذیر صاحب اور نادیہ کہ وہ 16 کیتھ لیبس جن کا ہم نے آغاز کیا تھا اپنے مہینوں میں ہفتوں میں اس کو کمپلیٹ کیا ہے. اس میں ساہیوال میں کیتھ لیب جو ہے وہ فنکشنل ہو چکی ہے, مری میں پورا کارڈیک امراض کا جو ہاسپٹل ہے وہ فنکشنل ہو چکا ہے. مری میں بھی لوگ بہت دور دراز سے آتے ہیں, KPK سے بہت لوگ آتے ہیں, آزاد کشمیر سے بہت لوگ آتے ہیں. تو خواجہ عمران نذیر صاحب نے صحیح کہا کہ ہم اپنے باقی صوبوں کے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن ہیں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان انکلوڈیڈ, ہم ان کے لیے اپنے صرف دل کے دروازے نہیں کھولتے, بلکہ ہم اب جب کوئی ہسپتال پلان کرتے ہیں, فار ایگزامپل ابھی پاکستان کا پہلا پبلک سیکٹر کینسر ہاسپٹل نواز شریف کینسر ہاسپٹل تکمیل کے آخری مراحل پہ ہیں. اس کو ہم نے 1000 بیڈڈ صرف یہ سوچ کے رکھا کہ کیونکہ یہ پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ٹریٹمنٹ ہاسپٹل ہے تو پورے پاکستان سے اس کے لیے لوگ آئیں گے. تو ہم نے پاکستان کے باقی صوبوں کا حصہ جو ہے پہلے ہی کینسر ہاسپٹل میں رکھا. تو جیلم میں بھی کیتھ لیب آپ کی فنکشنل ہو چکی ہے, وہاں بھی میں انشاءاللہ جاؤں گی. جھنگ میں بھی ماشاءاللہ آج نہیں بلکہ کچھ دن پہلے سے فنکشنل ہے. میں نے ان کو کہا تھا آپ میرے افتتاح کا انتظار نہ کریں, کیونکہ جو بیماری ہے وہ انتظار نہیں کرتی, اور پیشنٹ کی جو ویل بینگ ہے, اس کی جو زندگی ہے, اس کی سلامتی ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو ان کی طرف آپ توجہ کریں. تو آئی ایم گلیڈ کہ ماشاءاللہ الحمدللہ 30 پیشنٹس کا علاج ہو چکا ہے, ان کی انجیوگرافیز ہو رہی ہیں, ان کی انجیوپلاسٹیز ہو رہی ہیں. اور ابھی جب میں کارڈیک یونٹ کے دورے پہ تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ انبار لگے ہوئے تھے سٹینٹس کے, انبار لگے ہوئے تھے بلونز کے, انبار لگے ہوئے تھے ان میڈیسنز کے جو لائف سیونگ میڈیسنز ہیں, جو پیشنٹس کے لیے ان کو سٹیبلائز کرنے کے لیے ضروری ہے. تو میں امید بھی کرتی ہوں اور ہم کام بھی کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں یہ کیتھ لیبس بنی ہیں یہاں پر فوراً کارڈیک سرجری کا انتظام کیا جائے گا. میں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے, خواجہ عمران نذیر صاحب بھی اس پہ کام کر رہے ہیں اور نادیہ بھی اس پہ کام کر رہی ہیں کہ کارڈیک سرجری کے لیے بھی پیشنٹ سٹیبلائز بھی ہو جاتا ہے. بہت سارے پیشنٹس جن کا کلوٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے ان کا, یا ان کی کوئی ٹائٹننگ ہوتی ہے ویسلز کی یا بلاکیج ہوتی ہے, تو بہت کا بلوننگ سے اور اس طرح کے پروسیجر سے ہو جاتا ہے. لیکن جن کو کارڈیک سرجری کی ضرورت ہے ان کو بھی جھنگ سے باہر نہ جانا پڑے, جھنگ میں پورا علاج ان کا ہو جائے. اور میرے بھائیوں اور بہنوں, جنگ کے میرے بہت محترم ٹکٹ ہولڈرز اور پارلیمنٹیرینز, میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سارا کام جو میں آپ کو ابھی بتا رہی ہوں, جس میں ابھی لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی آپ نے دیکھی کہ جب میں بہت پہلے جھنگ آئی تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اتنی کوئی بہت تسلی بخش نہیں ہے. تو میں آپ کو شاباش دیتی ہوں سہیل, گڈ ورک, کہ آپ لوگوں نے بہت کم عرصے میں CCD نے آپ نے مل کے کرائم کنٹرول کیا ہے, تو شاباش آپ سب کو. جھنگ کے لیے صرف یہ کیتھ لیب نہیں ہے, جھنگ میں ماشاءاللہ الیکٹرک بسز بھی چل پڑی ہیں. اور مجھے یہ پتا چلا ہے کہ رائڈرشپ جو ہے جھنگ کی وہ بہت مطلب ہزاروں کی تعداد میں ڈیلی اور ایک ہفتے کے میں لاکھوں کی تعداد میں جو جھنگ کی عوام ہیں وہ الیکٹرک بس سے کی جو سہولت ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں.